السلام علیکم۔ آپ کو عبدالاسلامک لائبریری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بد نظری کا علاج بتاؤں گا، تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بد نظری ایک طرح کا حاسدانہ زہر ہے جو بعض آدمیوں کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ایسا آدمی کسی کو گہری نظر سے دیکھ لے تو اسے نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے نظر بد کا لگ جانا عین حقیقت ہے۔ نظر بد کا لگنا صرف آدمی تک محدود نہیں، بلکہ بچے، جانور، کھیتی باغ، مکان، دولت، مال، اسباب، ہر چیز پر لگ سکتا ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز پسند آئے، مثلا مال، اولاد، زوجہ، مکان یا کوئی بھی چیز اچھی لگے، تو آپ اس کی برجستہ تعریف کریں، تو ساتھ ہی فوراً ماشاءاللہ بھی کہہ دیں۔ نظر کا اثر اس چیز سے زائل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو میری نظر لگ جاتی ہے تو کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہی اللہم بارک علیہ کہہ دے۔ اس کلمے کی برکت سے نظر اثر نہیں کرے گی۔ امام ابو القاسم کشری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا بیمار ہوا اور کسی علاج و دوا سے افاقہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب حالت ہو گئی۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بچے کی بیماری کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیات شفا لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دو۔ میں نے اس پر عمل کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ امام عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور میرا اونٹ پہ بہت تیز اور چالاک تھا۔ میں ایک منزل پر اترا تو ایک شخص نے مجھ سے کہا، تمہارا اونٹ بہت خوبصورت ہے، یہاں ایک شخص ہے، اس کی نظر سے اس کو بچانا، اگر اس کی نظر لگ گئی تو تمہارا اونٹ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میرے اونٹ پر اس کی نظر نہیں لگ سکتی۔ اس شخص کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے آ کر میرے اونٹ کو نگاہ بھر کے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی اونٹ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں شخص نے تمہارے اونٹ کو نظر لگا دی۔ میں نے اس شخص کو اپنے سامنے بٹھا کر بسم اللہ حبسہ حابس کا عمل پڑھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھ بھر نکل پڑی اور میرے اونٹ اچھا ہو گیا۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کلام الہی میں بے پناہ اثر ہے۔ جب جادو وغیرہ کا اثر ختم ہو سکتا ہے تو نظر بد کا اثر کلام سے کیوں نہ ختم ہوگا۔ اس لیے اگر خود اپنی نظر لگ جانے کا وہم ہو تو اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں۔ وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ۔ اور اگر کسی دوسرے کی نظر لگ جائے تو اس شخص کو جس کی نظر لگی ہے بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا جائے اور یہ ورد پڑھا جائے، بسم اللہ حبسہ حابس یا شجرہ یابس وشہاب کابس رادت عین العائنی وآلا احب الناس علیہ فرجع البصار کرتین ینقلب علیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ اگر وہ نظر لگانے والا سامنے نہ ہو تو بھی یہ ورد مفید رہے گا۔ جس شخص کو نظر لگ جائے وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم حرھا وبردھا وصباھا۔ اور اگر کسی کے جانور کو نظر لگ جائے تو اس دعا کو پڑھ کر 4 بار اس کے داہنے نتنے میں پھونک دے اور اس کے بعد اس کو دعا پڑھے، لا باس اصحاب الباس رب الناس اشفی لنا انت الشافی لا یکشف الضر الا انت۔ انشاءاللہ بد نظری کے لیے اثرات فوراً ختم ہو جائیں گے۔
آج میں نے آپ کو نظر بد سے بچنے کے لیے اور جس کی نظر لگتی ہو اس کا بھی اور جس کو نظر لگتی ہو زیادہ اس کا بھی وظیفہ بتایا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔